السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھکے تھکے انداز میں جواب نہ دیجیے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن آپ تو جوان ہیں۔ ہمارے استاد الکریم فرما رہے تھے کہ جب فنکار بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا فن جوان ہوتا ہے، لیکن اصل میں جوانی وہی ہے جو مصطفیٰ کی اطاعت میں گزرے۔ اللہ ہم سب کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، ہمارے انتہائی سینئر رکن شورا محمد خالد رضوی صاحب، برادر گرامی محمد ارشاد نجمی اظہری صاحب، مبلغین، حاضرین، ناظرین، سامعین، سامعات، سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ یہ ہمارا جانا مانا پہچانا یاد کیا ہوا درود شریف ہے، جس کو ہم 6 لاکھ درود شریف کا ثواب پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے محبوب کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس درود شریف کو ایک مرتبہ اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالی ہمیں 6 لاکھ درود شریف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شہنشاہ ناسک حضرت سید صادق شاہ حسینی علیہ الرحمۃ والرضوان کی عنایتوں کے سائے میں اس وادی صادق میں مخبر صادق رسول کریم جو صادق الوعد الامین ہیں، ان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے سنی دعوت اسلامی کا 12 کی نسبت سے یہ 12واں سنی اجتماع ناسک کی سرزمین پر الحمدللہ کل سے شروع ہوا، اور کل الحمدللہ بے شمار خواتین نے یہاں پر شرکت کی۔ میں نے بھی انہیں کچھ نعتیں سنائیں، کچھ باتیں بتائیں، اور آج ہم اور آپ سب جب یہاں پر آئے ہیں دور دراز کے علاقوں سے تو بادل بھی امڑ کر آ گئے ہیں، رحمت کی برسات ہونے والی ہے۔ ہم بادلوں سے تھوڑی گزارش کریں گے کہ تھوڑا ہمیں اجتماع مکمل کر لینے دو، پھر جب دعا مکمل ہو جائے تو جھوم کے برسو، کوئی بات نہیں، تاکہ جو آئے نہیں ابھی وہ آ سکیں، جو آئے ہیں وہ اطمینان سے بیٹھ سکیں۔ پانی بھی اللہ کی رحمت ہے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اور بھی نور کی رحمتیں بارشیں نازل ہوتی ہیں، تو ہم رحمتوں ہی کے لیے آئے ہیں، رحمت کی برکھا میں بھیگنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ پرسوں جمعہ کے روز ایسا ہی ہوا تھا، شارجہ میں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں، دبئی، سنی دعوت اسلامی کا 6واں سالانہ اجتماع تھا، اور جیسے ہی اجتماع کا آغاز ہونے والا تھا بادل گر کے آ گئے، وہ بھی ریگستان میں بارش۔ یہ بھی تو کرم ہے نا کہ جہاں چمن ہوتا ہے وہاں پھول کھلیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں ریگستان ہو وہاں پھول کھلیں تو کوئی بات ہے۔ تو وہاں شروع ہی میں گھٹائیں چھا گئیں، اتنی تیز ہوائیں چلنے لگیں کہ جو کچھ بچھایا تھا وہ بھی بولنے لگا، سٹیج کے پردے بھی بولنے لگے، ہمارے ساتھی بھی بولنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے کہا جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ کے حوالے کرو،
اور پھر میں جب اجتماع گاہ میں پہنچا تو شروع میں ہی الحمدللہ دعا کی کہ اللہ یہ تیرے محبوب کے دیوانے بڑی مشقتوں سے یہاں پر آتے ہیں، پہنچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پانی بھی تیری رحمت، بارش بھی تیری رحمت، بادل بھی تیری رحمت، ہمیں ساری رحمتیں چاہیے، لیکن کرم فرما دے اور ان بادلوں کو یہ حکم دے دے کہ وہ اجتماع ہونے تک سنتے رہیں، پھر تو اپنی مرضی سے اسے جیسا چاہے برسا دے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر ہماری دعا کو سن کر پھر بھی اگر بادل برسے بھی، پانی برسا بھی، تو وہی اللہ کی مرضی ہے، اسی میں ہم راضی ہیں، لیکن جائیں گے نہیں۔ یہ ریزالو کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ بارش ہو کہ دھوپ ہو، بیٹھے ہیں تو اٹھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ پانی میں بیٹھنا پڑا تو پانی میں بیٹھیں گے، کیا ہے نا؟ یس اور نو؟ کچھ لوگ ہی ہیں کہ سبھی ہیں؟ سب انشاءاللہ۔ تو یہ ریزالو جب ہوگا انشاءاللہ کرم کی کرم ہوگا اور انشاءاللہ کوئی تکلیف ہم کو نہیں ہوگی۔ تو آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ ایک انوکھا ٹاپک ہے جس کے لیے کافی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، مگر میں وقت کی تنگی کے پیش نظر بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹاپک ہوگا دا سائنٹیفک بینیفٹس آف نماز کے سائنسی فوائد۔ مگر میری عادت تو یہ ہے کہ میں جب تک قصیدہ بردہ شریف نہیں پڑھتا اس وقت تک میں آگے نہیں بڑھتا، اور آپ بھی سب اس کے عادی ہو گئے ہیں، تو چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الأمير النايب ولا أحد، نبينا الأمير النايب ولا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من
الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب سائنٹیفک بینیفٹس آف نماز، میں درمیان میں کچھ نہ کچھ آپ کو نعت ضرور سناؤں گا، مگر میں اپنے ٹاپک پر پہلے آنے کی کوشش کرتا ہوں. نماز ہم پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے وقت باندھا ہوا، یعنی ایک پرٹیکولر ٹائم پر ایک پرٹیکولر نماز ہمیں پڑھنی ہے. فجر کا وقت ہے تو فجر پڑھنی ہے، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے، عصر میں عصر پڑھنی ہے، مغرب میں مغرب پڑھنی ہے، عشاء میں عشاء پڑھنی ہے. اس میں بھی اس کی جو کوانٹٹی ہے، اس کی جو رکعتیں ہیں وہ بھی مختلف ہیں. فجر کے وقت میں 2+2 منیمم، عشاء کے وقت میں میکسیمم. اس میں بھی بینیفٹس ہیں. اس پر اگر آپ غور کریں، ریسرچ کریں، وائی سو، ایسا کیوں؟ فجر میں منیمم ہے، عشاء میں میکسیمم ہے. اس کے علاوہ ظہر کے وقت میں مودریٹ ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کم بھی نہیں ہے. عصر میں پھر وہی فجر والی پوزیشن ہے، لیکن 4 والا معاملہ ہے. اس میں بھی 4 غیر مؤکدہ ہے اور 4 فرض جو ہے وہ فرائض میں سے ہے. مغرب میں کچھ نماز 3+2+2 ایسی ہے ہر وقت کے اعتبار سے. اس پر آپ غور کریں، اٹس بیوٹیفل. اس کو سوچیں آپ ایسا کیوں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام نمازیں جو ہیں کسی نہ کسی نبی کی سنت ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف فرض پہ عمل کرتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے، تو وہ فرض میں بھی کسی کی سنت ہی پڑھتے ہیں. اس کو کیوں وہ بھول جاتے ہیں؟ فجر کی نماز آدم علیہ السلام کی سنت، ظہر کی نماز ابراہیم علیہ السلام کی سنت، عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام کی سنت، مغرب کی نماز داؤد علیہ السلام کی سنت، اور عشاء کی نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو سنت کو تو لازم پکڑنا ہی ہے، اس کو چھوڑ کر کے فرض ادا ہی نہیں ہوگا. تو اس کوانٹٹی پر میں ابھی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی کوانٹٹی میں کیا سائنٹیفک اس کے گوشے ہیں. سائنٹیفک بینیفٹس آف نماز کی طرف میں آؤں گا، جو ٹاپک میں نے دیا ہے. And those listening, please pay attention. मराठी येत असेल तर मराठीमध्ये सांगू शकतो. तुम्हाला कळत नसेल तर विचारू शकता. लांबून समजत नसेल तर जवळ येऊ शकता. पण विचारा, स्पेक्युलेशन करू नका. मनामध्ये काही शंका असेल तर त्याचं निरसन करून घ्या, पण इथून जाण्यापूर्वी ते करून घ्या. एवढं नक्की करा तुम्ही. We are open to all. ہم اوپن کرتے ہیں سب کے لیے یہ ڈسکشن کہ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں. اور مائنڈ یو، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سائنٹیفک بینیفٹس آف نماز، تو اس میں یہ نہ سمجھے کہ نماز کوئی ایکسرسائز ہے، اس نیت سے نہیں. نماز عبادت ہے، نہ صرف عبادت ہے بلکہ افضل العبادات ہے. تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی عبادت ہے؟ نماز ہے. اور اس میں ہی سب سے زیادہ ہم سستی کرتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. کہنے کے تو ہم کہتے ہیں، لیکن اس میں ہی
آپ دیکھیے 20 رکعت تراویح پڑھنے والے فجر میں زیادہ نظر نہیں آتے. یہ بھی ایک آبزرویشن ہے. ہو سکتا ہے میرا آبزرویشن غلط ہو, اللہ کرے غلط ہی ہو, میرا آبزرویشن غلط ہو, یہ میں مائنڈ نہیں کرتا, لیکن لوگ نماز نہ پڑھیں یہ مائنڈ کروں گا, کیونکہ اس سے میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے. تو نماز ایکسرسائز نہیں ہے, اٹ از ناٹ این ایکسرسائز. مگر جیسے اس کے اسپریچول بینیفٹس ہیں ویسے ہی اس کے فزیکل بینیفٹس بھی ہیں. اور اگر کوئی نماز کا پابند ہو تو بیماریاں اس سے بھاگتی ہیں, بیماریاں اس سے دور بھاگتی ہیں. آپ ایک آبزرویشن دیکھیے, مجھے بتائیے, فجر کی نماز میں جوان زیادہ نہیں ہوتے, بوڑھے ہی زیادہ نظر آتے ہیں. یہ عام طور پر لوگوں کو دیکھنے ملے گا. نوجوان زیادہ نظر نہیں آتے, بوڑھے ہی زیادہ نظر آتے ہیں. تو جوانوں کو طاقت نہیں, بوڑھوں کو یہ طاقت کہاں سے؟ ان کی نماز کی پابندی نے انہیں وہ طاقت دے دی ہے کہ وہ اٹھ جاتے ہیں, ان کے اندر طاقت ہوتی ہے اٹھنے کی, جاگنے کی, یہ نماز کی پابندی کی وجہ سے. اور نماز کی وجہ سے وہ فٹ ہیں, نماز کی پابندی کی وجہ سے وہ توانائی سے بھرپور ہیں کہ وہ بستر کا اپنا بوجھ بستر سے اٹھا سکتے ہیں. تو ایک بات کلیئر کر لیجئے کہ نماز کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, مگر اس کے فزیکل بینیفٹس ہیں. اور انگلش میں آپ نے سنا ہوگا ہیلدی مائنڈ ان اے ہیلدی باڈی. مائنڈ جو ہوتا ہے نا کسی کا, وہ ہیلدی کب ہوتا ہے؟ جب اس کی باڈی ہیلدی ہوتی ہے. میں اس وقت اس لیے بول سکتا ہوں کہ میں فزیکلی الحمدللہ فٹ ہوں. اگر فزیکلی فٹ نہیں رہوں گا تو مینٹلی بھی اپسیٹ رہوں گا. ادھر درد ہو رہا ہے, ادھر درد ہو رہا ہے, تو میں کیسے بات کروں گا؟ دنیا بھر کی چیزیں میرے دماغ پر پلے ہو رہی ہوں تو میں کیسے بات کروں گا؟ باڈی ہیلدی ہے, دوڑ سکتے ہیں, جاگ سکتے ہیں, بھاگ سکتے ہیں, ٹریول کر سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں, تو بیان کر سکتے ہیں. بیمار آدمی بیان نہیں کر سکتا, اس کو دوا کی ضرورت پڑتی ہے. اور سب سے بڑا علاج بیماری کا جو ہے وہ عشق رسول ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو اب ہم آتے ہیں بینیفٹس کی طرف. نماز کے اندر جو پوسچرز ہیں, پوسچرز یعنی جو حالتیں ہیں, اس کو اگر آپ دیکھیں اطمینان سے, پہلا پوسچر ہمارا ہوتا ہے قیام. نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں. چلو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جائے گا, نماز کے فرائض بھی ہو جائیں گے یاد ہم کو. نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ بولو میرے ساتھ, جی بولو میرے ساتھ, کتنی ہیں؟ 7. نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1, جی تکبیر تحریمہ. کیسے ہاتھ اٹھائیں گے؟ کیا بولیں گے؟ کہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے؟ ایسے کریں گے کیا؟ ایسے کریں گے کیا؟ ایسے کریں گے کیا؟ بالکل کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے. اور ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ قبلے کی طرف. اللہ اکبر بولو. یہ پہلا فرض ہوا, تکبیر تحریمہ. اب اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ہم جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. سائنٹیفک ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ ہاتھ اس طرح سے اٹھانے کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اللہ جانے, مگر سائنسدانوں کو یہ بات معلوم ہوئی. یہ پہلا بینیفٹ ہے نماز کا. آپ دیکھیں گے صبح ہوتی ہے تو انسان رات بھر کی نیند کے بعد اٹھتا ہے. فجر کی نماز کا ایک بینیفٹ یہ بتایا گیا کہ فجر کی نماز کے بہانے انسان وضو کرتا ہے, صبح اٹھتی اپنے آپ کو ریلیو کرتا ہے, استنجا کرتا ہے جا کر کے, تو پہلے جلدی ریلیو ہو جاتا ہے. اگر جو آدمی جلدی نہیں اٹھتا وہ پیشاب پاخانے کو لے کر ہی سویا رہتا ہے, جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہوتا ہے. کون اٹھے, نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ کون اٹھے گا, وہ دبا کے ہی رہتے ہیں. کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں, کچھ نوجوان جو جلدی سے جاگتے نہیں ہیں, اور پھر اس کو جب جمع کر کے رکھتے ہیں تو پھر پروسٹیٹ کی بیماری ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جب مثانے کے اندر پیشاب کا پریشر پڑے گا تو پھر کنٹرول نہیں ہوگا, تو اس کو ریلیز کرنا اس کے وقت پر یہی, کیونکہ جب آپ پیشاب پاخانے کے لیے, حاجت کے لیے جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو واپس آنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟
غفرانک غفرانک الحمدللہ. جب آپ کو بہت دنوں تک تکلیف ہو پیٹ کی اور اجابت ٹھیک سے نہیں ہوتی ہو، اس کے بعد آپ کبھی فارغ ہوں تو آپ کو واقعی لگتا ہے کیا پیاری دعا ہے نا، الحمدللہ، اچھا لگا. جیسا کھانے کے بعد انسان کو اچھا لگتا ہے، ایسے ہی فراغت کے بعد بھی اچھا لگتا ہے. ایک فیلنگ ہے، وہ ایک ریلیف ہوتا ہے، ریلیف کہ ایک تکلیف نکل گئی. غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. سب خوبیاں اس اللہ کو جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی. یعنی اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ اس کے ذریعے بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. کیوں؟ یہ جو ہم سسٹم ہمارا سب برابر چل رہا ہے نا، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. ایک بزرگ کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کا پیشاب رک گیا، اور پیشاب کا رکنا بہت بڑی سخت تکلیف والی بات ہوتی ہے. آدمی بے چین ہو جاتا ہے، نیند آئے گی نہیں، یورینیشن نہیں ہوگا تو نیند نہیں آئے گی. یورک ایسڈ اس کے اندر ہے، پیشاب کے اندر یوریا ہے، سب اندر جمع ہوگا، اس کے کرسٹلز ڈپازٹ ہو گیا، اس کی پتھری ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا زہر چڑھ سکتا ہے، ایک خمار چڑھ سکتا ہے، مثانے میں تکلیف ہونے لگتی ہے بلیڈر کے اندر. تو پیشاب رک گیا. ڈاکٹرز نے چیک کیا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ پیشاب اب اس طریقے سے نہیں نکلے گا، اس کے لیے آپریشن کرنا ضروری ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپریشن کیجئے. ڈاکٹرز نے آپریشن کیا، آپریشن کر کے پورا پیشاب نکال دیا، اور نکالنے کے بعد وہ اچھا محسوس کرنے لگے. ہی واز فیلنگ ریلیکس، ہی واز فیلنگ رائٹ، ہی واز فیلنگ آل رائٹ. ڈاکٹرز نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ سر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کہا بہت اچھا لگ رہا ہے. کہا یہ ہمارا بل ہے، اس کو پے کیجئے، اب اتنے ہزار کا بل. اب وہ دیکھا تو وہ جناب رونے لگے. تو ڈاکٹرز کو بڑا افسوس ہوا، کہا لگتا ہے کہ غریب آدمی ہے، اور بل کو دیکھ کر کے رونے لگ گیا. اور ہاسپٹل کے بلز تو ایسے ہیں کہ اچھے رونے لگتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ بیماری رہی ایک طرف، بل دیکھ کے ہی آدمی کی جان نکل جاتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی علاج نہ کرنا ہی ٹھیک ہے، وہ بل دیکھ کے ایسے ہی اٹیک آ جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. خیر اللہ سب کو حفاظت عطا فرمائے، اس سے محفوظ رکھے. تو رونے لگے. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ سر آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم لوگ بھی ایک دل اچھا رکھتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ کتنا دے سکتے ہیں آپ بتا دیجئے، باقی کا ہم کہیں ارینج کر لیں گے. سرجن نے کہا میں اپنا چارج جو ہے وہ 50% کر دوں گا. اینستھیشیا والے نے کہا کہ میں اپنا چارج جو ہے وہ ویو آف کر دوں گا اور بل کو تھوڑا سا کم کر دوں گا. لیکن آپ روئیے نہیں، آپ جیسا نیک آدمی روتا تو اچھا نہیں لگتا. ہم 1000 لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ایک آپ سے کم لیں گے تو ہم کو کوئی کمی نہیں ہونے والا. اچھے ڈاکٹرز تھے، اچھے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ یہ بل اتنا ہائی فائی آیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا پیشاب رک گیا اور اس کو نکالنے کے لیے مجھے آپریشن کرنا پڑا، اس پر مجھے اتنا بڑا بل. میرے مولا نے اتنے بڑھاپے تک مجھے فری اس کی اجازت دی تھی. یہ اس کی کتنی بڑی نعمت تھی. فری میں یورینیشن مجھ سے ہو رہا تھا، کوئی تکلیف مجھے نہیں تھی، مجھ سے کوئی بل نہیں لیا گیا. آج یہ پیشاب نکالنے کا بل بھرنا پڑ رہا ہے، زندگی بھر مجھے کوئی بل نہیں پے کرنا پڑا، اور میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں کہ مجھے اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے راحت عطا فرماتا ہے. دیکھو اللہ والے سوچتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں، اس پر آپ سوچیں کہ ایک پیشاب کی بات نہیں ہے. یہ جو آکسیجن ہے اللہ نے فری سپلائی کی ہوئی ہے. ہوا میں آکسیجن ہے نا، فری ہے نا. اگر آپ دیکھیے پانی فری ہے لیکن پانی کی قلت ہوئی تو بوٹل آ گئی. اب بوٹل خریدنے میں تکلیف ہوتی ہے نا، پانی خرید کر پینے میں تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہی اگر اللہ نہ کرے ہوا کے اندر کچھ پرابلم ہوا اور پھر ہوا خریدنی پڑی، سلنڈرز خریدنے پڑے آکسیجن کے، تو ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا ہم اس کو کوپ اپ کر سکیں گے؟ کتنا خرچہ ہم کر سکیں گے؟ کیا ہم کر سکیں گے؟ میں پوچھتا ہوں آج یہاں جو بھی لوگ ہیں اب سب اس پر غور کریں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں. ہوا بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے فری دی ہوئی ہے. بہت ساری چیزیں اللہ نے ہم کو فری دے رکھی ہیں، اور کبھی ہم سے بل نہیں مانگا گیا، بلکہ صرف یہی کہا گیا نا کہ شکر کرو، الحمدللہ کہو. کیا کہو؟ الحمدللہ کہو. پھر وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم.
اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے اور زیادہ دیں گے. لیکن انسان شکر نہیں کرتا. تو بیماری سے، تکلیف سے ریلیف کا ایک سب سے بڑا سبب اللہ کا شکر کرنا ہے. کہ اگر ہم اپنے اندر پڑی ہوئی نجاست کو نکالتے ہیں اپنے بدن سے، اس وقت بھی کہنا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. اللہ اس کے ذریعے کبھی ہم کو بیماری ہونے نہیں دے گا اگر ہم اس کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں نجات عطا فرمائی. کیا اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ کی نعمتیں، اب آپ گریے اللہ کی نعمتیں. آنکھ اللہ کی نعمت، ناک اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت. اور یہ ہاتھ جب ہم اٹھاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ بولو کیا بولتے ہیں؟ تو اس وقت ایک عجیب سی طمانینت کا انسان کو احساس ہوتا ہے، جس کو ریسرچ کے ذریعے سے پروف کیا گیا کہ انسان ہاتھ اٹھاتا ہے. اور ہاتھ اٹھانے کے معنی ہوتے ہیں سرنڈر کرنا. آپ دیکھیے جب کوئی آپ کسی کے اوپر بندوق تان دے، ہینڈز اپ، تو کیا اس نے اگر ہاتھ اٹھا دیا تو نہیں مارتا، سمجھ گئے آپ؟ اور ہاتھ نہیں اٹھائے گا ٹریگر کھینچے گا. یہ سرنڈر نہیں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے مجھ پہ حملہ کر دے، لیکن ہاتھ اٹھا دیا، مولا ہم تیری بارگاہ میں آ گئے، ہم نے تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں، ابھی پہلے ہی سرنڈر کر دیا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا دیا، ساری چیز سے ہاتھ اٹھا دیا، اب صرف تیرے ہو کر ہم یہاں پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. یہ پہلا بینیفٹ ہے. اس کے بعد دوسرا فرض ہے قیام. قیام کے معنی کھڑا ہونا. بولو قیام کے معنی کھڑا ہونا. اس حالت میں جب ہم جم کر کھڑے ہوتے ہیں، جم کر کھڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. دوسرا فرض ہے قیام. بولو دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام کے معنی کھڑا ہونا. یہ فرض ہے. فرض نماز میں قیام فرض ہے. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو باڈی کا جو سرکولیشن ہے، ساری چیزیں سرکولیشن پر ڈیپینڈ ہیں. آکسیجن کو پہنچانے کا کام بلڈ کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ بلڈ ہی جو آکسیجن کو کیری کرتا ہے، یہ خون ہے جو آکسیجن کو کیری کرتا ہے ہیموگلوبن کے ذریعے سے، اسی لیے وہ لال ہوتا ہے. تو ہمارا جو یہ ہارٹ ہے، یہ اس لائک کا پمپ، یہ پمپنگ کرتا ہے، اور اس کا کام ہے پمپ کر کے برین تک بھی پہنچانا اور زمین میں پیروں کے تلوے تک بھی خون کو پہنچانا. یہ کس کا کام ہے؟ ہارٹ کا کام ہے. جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لوور باڈی کی طرف سرکولیشن کا پریشر بڑھ جاتا ہے. جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو نیچے کی طرف سرکولیشن اچھی طرح سے ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ٹوز ہیں، تلوے ہیں، یہ نیز کے نیچے کا حصہ ہے، یہ کاف مسلس ہیں، اس میں سرکولیشن، اس میں جان آ جاتی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ ایک عجیب سی فرحت کا احساس اس جسم کے اس بھاگ میں ہوتا ہے، اس حصے میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم. پہلے تو ہم ثنا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ثنا یاد ہے کہ نہیں؟ پڑھیے ذرا زور سے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اب یہ سب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ عربی میں ہے. اس کا پڑھنا کیا ہے؟ ہم جو بھی نماز میں پڑھیں گے کون سی زبان میں پڑھیں گے؟ عربی میں. اس کا اپنا ایک فائدہ ہے عربی پڑھنے کا. وہ فائدہ میں کیا آپ کو بتاؤں؟ تلفظ میں عربی تلفظ جو ہم ادا کرتے ہیں، مخارج جو ہیں الگ الگ، جب ہم تجوید کے مطابق پڑھتے ہیں، مخارج کی رعایت کر کے پڑھتے ہیں، قوانین کے مطابق پڑھتے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیں یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے. فن تجوید ہم کو سیکھنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ انگلش پڑھیے، آپ اردو بولیے یا کوئی اور زبان بولیے، اس میں ہر حرف کے لیے کوئی الگ مخرج نہیں آپ کو نظر آئے گا. وہ کھ بھی بولے گا اور خ بھی ویسے ہی بولے گا. وہ تو اور ت میں فرق نہیں کرے گا. وہ صاد اور سین میں فرق نہیں کرے گا. وہ الف اور عین میں فرق نہیں کرے گا. کبھی کبھی لوگ آئینہ بولتے ہیں آئینے کو، اور عین کو عین بولتے ہیں. تو اردو میں فرق نہیں پڑتا.
چل جاتا ہے، لیکن عربی میں بہت فرق پڑتا ہے. تو آپ کو جب عربی بولیں گے اور تلاوت کریں گے تو بالکل پرٹیکولر رہنا پڑتا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین تو بولیے. اب دیکھیے الف ادا ہوا، لام ادا ہوا، ہا ادا ہوا، دال ادا ہوا، للہ میں لام ادا ہوا، پھر ہا ادا ہوا، عین ادا ہوا، نون ادا ہوا، صراط میں صاد ادا ہوا. یعنی کوئی بھی لینگویج بولتے وقت زبان اور لپس اور یہ چیکس کے اندر کے حصے اور یہ ٹیتھ اور یہ گمز، ان کی اتنی ایکسرسائز نہیں ہوتی جتنی عربی پڑھتے وقت ہوتی ہے، قرآن پڑھتے وقت ہوتی ہے. یہ سب یوز میں آتے ہیں. ایوری ٹپ آف یور ٹنگ، ایوری پورشن آف یور انسائڈ آف یور ماؤتھ، اپر پورشن، لوور پورشن، مڈل پورشن، سائڈ، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، لپس کا بھی تری والا حصہ، سوکھا والا حصہ، زبان کا کنارہ، زبان کی نوک، زبان کا تالو کا حصہ سے سب یوز ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ سپیچ تھراپی میں قرآن سے بہتر کوئی تھراپی نہیں ہے. اس کو بھی تسلیم کیا گیا. جو ڈاکٹرز ہیں انہیں تسلیم کیا ہے کہ جو لوگ ٹھیک سے بول نہیں سکتے انہیں چاہیے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، اچھی طرح بولنے لگ جائیں گے. بولو نا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہوگا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حکمت اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے. میرے آقا نے فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاؤ. سب سے پہلے یہ کلمہ سکھا دو اس کو، عربی سب سے پہلے یہ سکھا دو. ہم لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ ٹاٹا. تو یہیں سے ٹاٹا ہی ہو گیا سب پورا. تو ٹاٹا مت کرو، اسے دین سے قریب کرو. تو یہ سپیچ کی تھراپی جو ہے عربی میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے منہ کے سارے حصوں میں بلڈ کا سرکولیشن بہت پرفیکٹلی ہونے لگتا ہے. تو انسان اپنے منہ کے اندر بڑی تازگی محسوس کرتا ہے. اور سنو، انسان جب فکروں سے گھرا ہوا ہو تو ایک ریسرچ کیا گیا کہ فکروں سے گھرا ہونے پر انسان کو کیا کرنا چاہیے. ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جتنا ریلیکسیشن ملتا ہے ایسا کسی اور بات کے کرنے سے نہیں ملتا ہے. تو نماز کے اندر قرآن بھی ہے، تلاوت فرض ہے نا، نماز میں تلاوت کرنی چاہیے. تو تلاوت چاہے آپ 3 آیتیں پڑھیں چاہے آپ بڑی آیتیں پڑھیں، لیکن سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ تو آپ قرآن ملائیں گے، تلاوت کریں گے. تو یہ اس کا بینیفٹ ہے کہ فزیکل بینیفٹ اس کا، پھر اسپریچول بینیفٹ، مینٹل بینیفٹ کہ آپ ریلیکس ہوتے ہیں. ابھی آپ نے کہا اللہ اکبر، کرو ایک بار اور. آپ لوگ سب دھیان دے رہے ہیں نا؟ ایک بار اور بولو نا، اللہ اکبر. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. بولو، اللہ سب سے بڑا ہے. اب کوئی مشکل ہو، آپ نے آ کے اعلان کر دیا اللہ اکبر اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، آپ کو کوئی فکر ہوگی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ پہلا. دوسرا فرض ہوا قیام. اس کے بعد ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع ایک مڈل پوزیشن ہے. قرآن نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جماعت سے نماز پڑھو. ایک اس کا مفہوم یہ ہے، رکوع کرنا، مڈل پوزیشن کے اندر جانا. اب رکوع میں کیا ہوتا ہے؟ جب انسان رکوع کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو آپ اگر صحیح طریقے سے رکوع کریں گے تو فائدہ ہوگا. یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں
کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، جیسے میں پڑھتا ہوں. تو وہی نماز بینیفٹ دے گی، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے اسپریچول ہو، جو حضور کی سنت کے مطابق ادا ہوگی. وہ دھنا دھن سجدے مار کے مرغے کی ٹھونگے مار کے جاؤ گے تو وہ فائدہ ملنے والا نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے سال سے نماز پڑھتے ہیں، یہ فائدے تو ہم نے دیکھے نہیں، تمہاری نماز میں پرابلم ہوگا، نماز کے اندر نہیں، تمہاری نماز پڑھنے میں پرابلم ہوگا. نماز کے اندر کوئی پرابلم نہیں، وہ پرابلم کو دور کرنے والی چیز ہے. بہت دیر سے بولے نہیں آپ، میں انتظار کر رہا ہوں نا، تو ذرا پیار سے بولو. تو رکوع میں جب انسان جائے گا، اب کچھ لوگ رکوع ہی ٹھیک سے نہیں کرتے تو وہ اچھے کہاں سے ہوں گے؟ اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو آپ کے لیگز جو ہیں نا، نیز جو ہوتے ہیں گھٹنے، اس میں بینڈ نہیں ہوں، اسٹریٹ ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ایکسرسائز کرانے والے ہوتے ہیں وہ اس آدمی کو فٹ مانتے ہیں جس کو جھکنے کے بعد اس کی انگلیاں اس کے ٹوز کو ٹچ کریں، پیر کے انگوٹھے کو، یہ ہاتھ کی انگلیاں سیدھے اگر بغیر گھٹنوں کو جھکائے اس نے یعنی پیٹ کو اس طرح سے کنٹرول کر لیا ہے کہ وہ سیدھے نیچے ٹچ کر سکتا گراؤنڈ پہ، وہ پرفیکٹ فٹ ہے. اور جو باضابطہ نماز کا رکوع صحیح کرے گا وہ فٹ ہوگا، فلیکسیبل ہوگا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ پیر کو بینڈ نہیں کرتے اور پیٹھ کو بینڈ نہیں کرتے، پیٹھ بھی اسٹریٹ ہے، ایسی اسٹریٹ کہ اس پر پانی کا گلاس رکھ دو، پیالہ رکھ دو تو چھلکنے نہ پائے، گرنے نہ پائے، اتنا اسٹریٹ رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو نہیں ہو پاتا، کوشش کرنی چاہیے اسے اسٹریٹ، پیر بھی اسٹریٹ، یہ بھی اسٹریٹ، اور ہاتھ بھی کونے میں مڑے ہوئے نہیں، ہاتھ بھی اسٹریٹ ہو، جا کے گھٹنوں کو جم کے پکڑ لیں. اب اس پوزیشن میں اگر آپ واقعی چلے گئے پھر آپ کو یہاں کچھ محسوس ہوگا، آپ کر کے دیکھنا. لیکن ایک بار پھر عرض کرتا ہوں، نماز ایکسرسائز کے لیے نہیں کرنا، نماز سنت کے مطابق کرو، خود بخود یہ فائدے ملیں گے. نیت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی نیت ہے، ایکسرسائز کی نہیں. لیکن یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس سے یہ فائدے ہوتے ہیں، یہ اس کے سائیڈ فائدے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ پازیٹیو ایفیکٹس. تو جب آپ نیچے جھکیں گے رکوع میں تو پھر یہ اسٹریچ ہوگا، تو اس کی وجہ سے کندھا اسٹریچ ہوگا، یہ اسٹریٹ ہوگا گھٹنے، تو اس کے گھٹنے کے پیچھے جو سرکولیشن ہے وہ چونکہ خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں نا اس پہ دباؤ نہیں پڑے گا تو سرکولیشن ٹھیک جائے گا. تو اسٹریٹ کیوں کرنا؟ تاکہ سیدھا سیدھا فلش ہو، پریشر کے ساتھ نکلے سیدھا. اسی طرح سے یہ بیک کا جو اسپازم ہوتا ہے آپ کا یہاں پیچھے اگر ہوتا ہے، یہ کمر ہے، یہ ریلیکس ہوتی ہے، آپ کو ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہوگا پیچھے کہ واہ ماشاء اللہ. اور اس کی طرح سے بیک بون جو ہے نا آپ کی یہ اسٹریٹ ہو جاتی ہے، تو بیک بون کے اندر جو آپ کی کبھی کبھی اسپونڈیلائسس ہوتا ہے جس کی وجہ سے گردن میں درد ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں C1 C2 C3 C4 یہاں پر گھسا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے. تو اگر نماز کی حالت میں پرفیکٹ پوزیشن رکھو گے، ڈاکٹرز جو ایکسرسائز کرنے بولتے ہیں اس سے بہتر فائدہ اچھی نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کو ہوگا. آپ اس طرح سے کر کے دیکھیں، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا. ایک صاحب کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچے، مسلمان ڈاکٹر تھا. انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو پیٹھ میں کافی درد ہوتا ہے، بیک پین، اور بیک پین جو ہے انسان کو بہت تکلیف دیتا ہے. ریڑھ کی ہڈی جو اسپائنل کارڈ ہے اس کے اندر جھکاو آنے کی وجہ سے، اس پہ پریشر پڑنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو گئے ڈاکٹر کے پاس، مسلمان ڈاکٹر تھا. اس نے کہا کہ آپ کو یہ آپ کی بیوی کو جو تکلیف ہے کیا یہ نماز نہیں پڑھتی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نماز تو پڑھتی ہیں. کہا ذرا مجھے پڑھ کے دکھاؤ یہ نماز کیسے پڑھتی ہیں. تو انہوں نے پڑھی لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں تھی. وہ جھکنے میں جو جس طرح سے جھکنا چاہیے ویسے نہیں تھا، سجدے میں جس طرح سجدہ چاہیے ویسے نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ سنو میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز کیسے پڑھتے تھے، پھر اس مطابق آپ 15 دن نماز پڑھ کے پھر میرے پاس آنا، روحانیت بھی محسوس ہوگی اور یہ درد بھی تمہارا چلا جائے گا. پھر انہوں نے رکوع کر کے بتایا. اللہ کرے کہ ہمارے پاس ایسے ڈاکٹر ہوں جو دین بھی جانتے ہوں اور دنیا بھی جانتے ہوں. سنی دعوت اسلامی یہی تو کہتی ہے کہ اگر ڈاکٹر دیندار ہوگا تو پھر وہ ریلیٹ کرے گا اپنے علم کو قرآن کے نالج سے اور علاج مصطفیٰ سے کہ میرے آقا نے جو علاج عطا فرمایا اس سے ریلیٹ کرے گا، اور جہاں اس کا علم دم توڑے گا وہاں مصطفیٰ سے رجوع کرنے کی ہمیں تجویز دے گا.
وہ کہے گا میری دوا یہاں کام کر گئی، اب دوا یہاں کام نہیں کرے گی، اس لیے آپ ایسا کریں کہ مصطفیٰ کی در کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ جب اس نے وہ سجیشن دیا، پرسکرپشن دیا، نماز کا پرسکرپشن ڈاکٹر نے دیا، تو اچھا اگر دیندار ڈاکٹر ہوگا تو یہ کہے گا کہ دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، میں دوا دیتا ہوں، شفا میں نہیں دیتا، شفا تو اللہ دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں شفا ہے، ڈاکٹر کے پاس دوا ہے اور قرآن میں شفا ہے۔ تو جب بسم اللہ پڑھو، یہ بھی تو قرآن پاک کی آیت ہے۔ کچھ لوگ اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں دوا میں برکت نہ ہو جائے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھئی آپ بسم اللہ پڑھ کے دوا کھایا کیجئے، تو کہیں نہیں دوا میں برکت ہوئی، دوا بڑھ گئی تو میں کہوں گا آپ یہ نیت کیوں کرتے ہیں کہ دوا میں برکت ہو؟ آپ یہ نیت کریں کہ شفا میں برکت ہو، تندرستی میں برکت ہو۔ انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ویسی برکت۔ تو اللہ کے نام سے دوا میں برکت نہیں ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، تندرستی میں برکت ہوگی۔ تو یہ سائنٹیفک بینیفٹس ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سو وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ a society which is well versed in deen as well as دنیا۔ ایسی سوسائٹی، ایسے نوجوان ہوں جو دین میں بھی مہارت رکھتے ہوں، دینی مسائل میں بھی اور دنیا میں بھی، تب وہ دنیا کو سمجھا پائیں گے نا کہ اسلام کیا ہے۔ وہ بچے کیا کریں گے؟ میں گزارش کرتا ہوں اپنے بڑوں سے کہ بچے جو رات کو 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک نکڑ پر 5-5 میل دوری پر صرف چائے پینے کے لیے یا اننیسیسری کہیں کسی جگہ پر جا کر ایک بائک پر 3-3 4-4 بیٹھ کر سٹنٹ کر کے، ریلوے میں سٹنٹ کر کے اپنی جانوں کو بلا وجہ برباد کرتے ہیں، اور جب پولیس والے ان کو روکتے ہیں تو پھر پولیس والوں سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ وہ تو تم کو اس لیے روکتے ہیں کہ وہ تمہاری سیفٹی چاہتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو تمہارے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا برین جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، کہیں گر جاؤ؟ ماں انتظار کر رہی گھر پہ، میرا بیٹا ابھی تک آیا نہیں، رات کے 3 بجے تک ماں سوتی نہیں ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے؟ ارے کسی کا نہیں، اپنی ماں کا تو خیال کرو۔ پولیس والے بولتے ہیں تو تم کو برا لگتا ہے، تمہاری ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب تم زخمی ہو کر کے گھر پہ آتے ہوں گے۔ ہیلمٹ کس لیے ہے؟ تمہاری سیفٹی کے لیے نا۔ یہ بھی تو ریسرچ کیا گیا کہ وداؤٹ ہیلمٹ جو ایکسیڈنٹ ہوئے اس میں سروائیول کے چانسز بالکل نل ہوتے ہیں، بچتا نہیں آدمی۔ ہیلمٹ کی وجہ سے کچھ تو بچتا ہے، برین بچ جاتا ہے، اس کا اسکل جو ہے فریکچر نہیں ہو پاتا، اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہیلمٹ اس کے اندر جو کشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے امپیکٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور برین اس میں سیف ہو جاتا ہے۔ یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے، اس کو بھی تم فیشن کی وجہ سے سب ختم کرتے ہو، اور زیادہ تر ہمارے ہی بچے ایسا کرتے ہیں۔ رات کو پولیس راؤنڈ اپ پہ نکلتی ہے، تم بیٹھے ہوئے ہو، تم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو، تمہیں پکڑ کے لے جائیں گے تو پھر تم جو ہے چلاؤ گے۔ تو تم یہ کرتے ہی کیوں ہو؟ کرتے ہی کیوں؟ ایسا مت کرو، کوآپریٹ کرو گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرو۔ تمہیں کوئی پرابلم ہو تو بولو کہ ہم کو یہ پرابلم ہے، لیکن اس طرح مت کرو کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالو اور اپنے ماں باپ کو تکلیف دو۔ تمہارے ماں باپ تمہاری خاطر رات بھر تڑپتے رہتے ہیں، ترستے رہتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں بند ہونی چاہیے۔ ٹرین میں سفر کرتے وقت کتنے بچوں کی جانیں گئی ہیں؟ ابھی حال ہی میں بمبئی میں کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے؟ اس ماں کا کلیجہ کیا بولتا ہوگا جب بچہ اسکول سے گھر واپس نہیں آتا ہے، اس کی لاش آتی ہے، آپ کو درد نہیں ہوتا؟ اچھا اتنے ایکسیڈنٹس دیکھنے کے بعد بھی سبق حاصل نہیں کرتے ہو؟ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو تم؟ اللہ سے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کی حفاظت کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے نا، اپنی جان بچانا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے کوئی کنواں ہو اور کوئی سامنے سے گزر رہا ہو یا نابینا ہو اور ڈر ہے کہ وہ کنویں کے اندر گر جائے گا، مر جائے گا، تکلیف میں پڑے گا، تو نماز توڑ کے اسے بچاؤ۔ یہ پیغام دو غیر مسلم قوموں کو کہ ہمارے یہاں عبادت میں یہ بھی گنجائش ہے کہ اگر کسی کو بچانا ہو تو اللہ نے ہمیں، اس کے رسول نے یہ حکم دیا ہم کو کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔
ایسی گنجائشیں رکھی گئی ہیں. مال اتنا زیادہ ہو, چوری ہونے کا اندیشہ ہو, تب بھی حکم ہے. سب چیزیں اسپیسیفائی کی گئی ہیں, سب چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کو کب کیا کرنا ہے. آپ کو نالج نہیں. انسان قانون کب توڑتا ہے؟ یا تو جان بوجھ کے توڑتا ہے یا اگنورنس میں توڑتا ہے. معلوم نہیں ہوتا تو توڑتا ہے, یا معلوم ہو کر بھی جان بوجھ کے توڑتا ہے. دوسری شکل زیادہ خطرناک ہے, اور پہلی شکل بھی خطرناک اس لیے ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنے سے روکا کس نے؟ آپ معلومات لیجئے اور کام کیجئے. تو سیکنڈ پورشن جو تھا پوسچر, وہ تھا رکوع کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مڈل پارٹ آف دا باڈی ہے, اس کو سرکولیشن اچھا پہنچتا ہے. جب جھک جاتے ہیں نا آپ, تو ہارٹ چونکہ کھڑی حالت میں ہارٹ پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ برین کے اوپر پمپ کرے, اوپر. تو اوپر پمپ کرنے میں زیادہ توانائی لگتی ہے, کیونکہ اگینسٹ ہوتا ہے, وہ فورس کے اگینسٹ ہوتا, گریویٹیشنل فورس کے اگینسٹ ہوگا. لیکن جب آپ جھکیں گے تو وہ نیچرل فلو کہاں آئے گا آپ کا باڈی سے؟ یہ باڈی کی جو پارٹس ہیں, چیسٹ ہے, سٹمک ہے, ناک ہے, آنکھیں ہیں, برین ہے, اس طرف. اور اس کی وجہ سے کڈنیز کو بہت اچھی طرح سے بلڈ سپلائی ملتا ہے, اور کڈنیز اچھی طرح فنکشن کرنے لگتی ہیں. یہ سائنٹیفک بینیفٹ ہے. اور عام طور پر آدمی کو اگر کوئی ایکسرسائز ڈاکٹر لکھ کر دے دے کہ آپ اچھا گھر میں ایکسرسائز کرتا نہیں ہے, تو کسی فیزیو تھراپسٹ کے پاس جائے گا, تو کتنے دن جاتا ہے؟ 10 دن کی ایکسرسائز دے گا وہ لکھ کر کے, 15 دن کے دے گا, پھر کہے گا گھر میں کرو. گھر میں کتنے دن کرے گا؟ 1 ہفتہ کرے گا, اس کے بعد چھوڑ ہی دیتا ہے. لیکن چونکہ نماز فرض ہے تو مرنے تک آپ کو کرنا ہی ہے. بولیے نا, بولیے نا, بولیے نا. آپ جانتے ہیں کہ مرتے وقت اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی, اس کے مطابق کلمہ کی تلقین کرنے کا حکم ہے. کلمے کی تلقین, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمے کی تلقین کرنا ہے. آپ جانتے ہیں باقی چیزیں پڑھنے میں بہت ساری منہ کی توانائی انوالو ہوتی ہے, یا اس کے مسلس انوالو ہوتے ہیں, لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے میں بہت منیمم توانائی سے آدمی پڑھ سکتا ہے. اللہ نے اسی پر ایمان کا دار و مدار رکھا ہے. سبحان اللہ, کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اس کا خاتمہ ہوا, وہ ایمان پر گیا. یعنی کتنے منیمم پر ہم کو, منیمم کوشش پر ہم کو کتنا بڑا ریوارڈ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یعنی بچہ جب پیدا ہو تو بولنے لگے تو کلمہ سکھاؤ, اور مرنے لگے تو کلمے کی تلقین کرو. وہاں بھی منیمم ہے, یہاں بھی منیمم ہے. اس سے زیادہ ہمیں اور سہولت کیا چاہیے؟ اس کے باوجود ہم کرتے نہیں ہیں. تو یہ ہوا یہ. اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بلڈ کا فلو اگین وہ نیچے کی طرف جاتا ہے. کہاں؟ یہ تھائز میں, یہ کافز میں, پھر نیچے تلوے میں, پھر نیچے کی ٹوز میں, پھر نیچے کی رگوں میں. اس طریقے سے پورا سپلائی پھر نیچے کی طرف جاتا ہے. اور پھر انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو کیا کہنا؟ سبحان اللہ. بولو نا, بولو نا. سجدے میں جب جاتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ انسان مسلمان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے مولا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کثرت سجود کرتے ہیں ان کا چہرہ بہت نورانی ہوتا ہے, ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس کا روحانی پہلو الگ. میں سائنٹیفک پہلو آپ کو بتاؤں کہ جو زیادہ لمبے سجدے کرتے ہیں تو زیادہ دیر تک بلڈ کا سپلائی ان کے پورے چہرے میں ہوتا رہتا ہے, زیادہ دیر تک. اور بلڈ کو سپلائی کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں برین تک بلڈ پہنچانے کے لیے ہارٹ کو محنت نہیں کرنی پڑتی, کیونکہ ہارٹ اوپر ہے اور سر کہاں ہے؟ نیچے ہے. جب آپ اس کو زمین پہ ٹکائیں گے تو نیچرل فلو کہاں ہوگا؟ نیچے. ابھی میں اس پوزیشن میں, ورٹیکل پوزیشن میں ہوں, ایریکٹ پوزیشن میں ہوں, تو ہارٹ کو پمپ کر کے پہنچانا پڑ رہا ہے اوپر. لیکن جب سجدے میں رہوں گا تو بلڈ نیچرلی کہاں فلو ہوگا؟ نیچے فلو ہوگا, چہرے کے مسلز میں ہوگا, آنکھوں میں ہوگا, سر میں ہوگا, برین میں ہوگا. تو اس کی وجہ سے برین کو میکسیمم آکسیجن ملتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ انٹیلیکچوئل ہوتے ہیں وہ زیادہ تر نماز کے پابند لوگ ہوتے ہیں. بے نمازیوں میں انٹیلیکچوئل آپ کو نظر نہیں آئیں گے زیادہ, کیونکہ وہ سجدہ کرتے ہیں, لمبا سجدہ کرتے ہیں. میرے آقا سے بڑا انٹیلیکچوئل کون ہے؟ سبحان اللہ.
ساری ساری رات سجدے میں گزارتے تھے. تو وہ جو بلڈ کا فلو پورے چہرے پر آتا ہے اس کی چہرے سے جس کی وجہ سے چہرہ سرخ نظر آتا ہے, جاندار نظر آتا ہے, شاندار نظر آتا ہے اور دمدار نظر آتا ہے. اس چہرے پہ سرخی نظر آتی ہے. وہ چہرے کی سرخی یہ بتاتی ہے کہ یہ کثرت سجود کی وجہ سے ہے. بولو نا محبت سے تڑپ کے پورا بلڈ سپلائی ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو آخری پوزیشن ہے بیٹھنے کی وہ ہے قعدہ, بیٹھنا. آخری میں جو اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس میں بھی جو صحیح مسنون طریقہ ہے اس پر اگر ہم بیٹھیں تو ہم اپنے زانوں کے بل بیٹھتے ہیں, پھر پیر کی جو انگلیاں ہیں اس کو اس طرح سٹریچ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی سٹریچ ہوتا ہے, یہ مسلس آپ دیکھیں گے, یہ نروز سٹریچ ہوتے ہیں, کھینچائی ہوتی ہے اس کے اندر, کھینچاؤ ہوتا ہے. اور آپ کی نگاہ, اب اس میں بھی نگاہ کا بھی ایک بڑا رول ہے. آنکھوں کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے. جب آپ کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ پر دیکھیں تو یوں پوزیشن ہے. جب آپ رکوع میں ہوں تو پیر کے انگوٹوں پر دیکھیں تو آنکھیں یوں گھوم جاتی ہیں. جب آپ سجدے میں ہوں تو اپنی ناک پر دیکھیں, آنکھیں اور نیچے گھوم جاتی ہیں. جب آپ جلسے میں ہوں, بیٹھے ہوں تو آپ اپنی گود میں دیکھیں تو آنکھیں نیچے دیکھتی ہیں. یعنی آئی بالز کا پورا روٹیشن ہوتا ہے پوری نماز میں. اور آنکھوں کی ایسی ایکسرسائز دن میں 5 مرتبہ اگر ہر رکعت میں کوئی کرتا ہو اس کی آنکھوں میں سرکولیشن اچھی طرح سے ہوتا ہے. اور سجدے میں جب وہ کثرت سے رہتا ہے, زیادہ دیر تک رہتا ہے, تو آنکھوں میں بلڈ سپلائی بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بینائی متاثر نہیں ہوتی. بولیے نا محبت سے بولیے, سب مل کر بولیے. تو جب بیٹھنے کی پوزیشن ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھیے, یہ گھٹنوں پر یہاں پر پریشر پڑتا ہے. آپ نے ایک تھیراپی سنی ہوگی, ایکوپریشر سنا ہوگا, کیونکہ الگ الگ مقامات پر پریشر ڈال کر درد کو کیور کرتے ہیں. وہ پرٹیکولر مقام پر دبانے سے پرٹیکولر جگہ کا درد دور ہوگا. اس میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انگوٹھے کو دبانے سے سر کا درد دور ہوتا ہے. تو ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا, تو ہمیں پتہ چلتا کہ یہ انہوں نے بعد میں کیا. یہاں ہمارا انگوٹھا اسٹریچ ہو رہا ہے اتحیات میں بیٹھنے سے اور ہمارے سر میں راحت ہو رہی ہے. تو یہ نماز کی برکتیں ہیں, یہ فزیکل بینیفٹس آف نماز ہیں, یہ سائنٹیفک بینیفٹس آف نماز ہیں. یہ پیچھے جو کمر کے مسلس ہیں وہ اس میں اسٹریچ ہوتے ہیں. یعنی اس کو اگر اور میں کھول کر کے بیان کروں تو پھر ایک بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا, لیکن میں نے چند اشارے آپ کو دیے ہیں کہ آپ حضرات اور میں سب مل کر نماز کی پابندی کریں. اور نماز کی پابندی عبادت کے لیے کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے صحت و تندرستی بھی مانگیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں تندرستی عطا فرمائے. دوا سے تندرستی کیوں لیتے ہو, نماز سے تندرستی لے لو. دوا سے کیوں لیتے ہو, ایکسرسائز کرو, اچھا ہے, ایکسرسائز کرنی چاہیے. لیکن یہ نیچرل ایکسرسائز جو ہم کرتے ہیں یہ اتنی بہترین ایکسرسائز ہے کہ اس کو دیکھ کر کے غیر بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کی روحانی تربیت بھی کرتا ہے اور جسمانی تربیت بھی کرتا ہے.